لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد. جو گرم اور مرطوب موسم چل رہا ہے یہ چونکہ امراض قلب کے جو مریض ہیں ان کے لیے مضر ہے، تو کس طرح سے ان مریضوں کے لیے اس میں احتیاطی تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں؟ یہ ایک ایسے سمجھے کہ نیا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ اس لیے کہ پچھلے 10 سال کے دوران جو ہے وہ ماحولیاتی آلودگی اور انوائرمنٹل پولیوشن کی وجہ سے ٹیمپریچر جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ہر جگہ پوری دنیا میں گرمی کی شدت جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. اور شروعات میں ہمیں یہ کنسیپٹ ہوتا تھا کہ زیادہ تر جو امراض قلب کے مریض ہیں وہ سردیوں کے موسم میں جو ہے وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں میں ICVD میں کام کرتا تھا تو اس زمانے میں سردیوں کے موسم میں صبح فجر کے بعد ہارٹ فیلئر کے مریض دور سے جو ہے ان کی سیٹیوں کی آوازیں جو ہے اس سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ ہارٹ فیلئر کے مریض جو ہیں وہ ان کا جو ہے پورا اسپتال میں جو جمگٹا لگ جاتا تھا. اور اب دیکھنے میں یہ آیا ہے، کافی مشاہدات سے یہ پتہ چلا ہے کہ گرم موسم جو ہے وہ گرمی کا موسم جو ہے اس کے بارے میں بھی اس سے بھی پتہ چلا ہے کہ یہ گرمی کا موسم جو ہے یہ بھی امراض قلب کے مریضوں کو جو ہے وہ متاثر کرتا ہے اور امراض قلب کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے. اب اس میں کون سے امراض قلب جو ہے وہ زیادہ سب سے زیادہ جو ہے وہ مریض جو ہے وہ سب سے زیادہ جو وہ متاثر ہوتے ہیں، اس میں ایک تو وہ مریض ہوتے ہیں جو عمر رسیدہ مریض ہوں، بالکل، یا چھوٹے بچے ہوں اور ان میں مختلف قسم کے خاص کر کے پیدائشی بیماریاں ہوں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں یا شکار ہوتے ہیں. اور حج میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر حاجی جو مختلف ہمارے ملکوں سے آتے ہیں وہ زیادہ تر حاجی عمر رسیدہ ہوتے ہیں، انڈیا سے، پاکستان سے، انڈونیشیا سے. تو ان کی تعداد جو ہے وہ عمر رسیدہ لوگوں کی تعداد جو وہ زیادہ ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے کیونکہ عمر کی وجہ سے عمر بذات خود ایک رسک فیکٹر ہے امراض قلب کے مریضوں کے لیے. تو ان میں امراض قلب، پھر ادھر سے ایک تو عمر، پھر امراض قلب جو ہے وہ اب امراض قلب میں جو ہے وہ خاص کر کے وہ مریض جن کو پرانے شریانوں کی بیماریاں ہیں، جن کو انجائنا کا مرض ہے، پرانا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، یا جن کو ڈائبٹیز، بلڈ پریشر اور گردے جن کے اس کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں، یا خاص کر کے ہارٹ فیلئر کے مریض. اور ہارٹ فیلئر کے مریضوں میں سب سے زیادہ پرابلمز جو وہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ہارٹ فیلئر کے مریضوں میں ہم ان کو زیادہ پیشاب لانے والی دواؤں، ڈائیوریٹکس جن کو کہتے ہیں، ان کو استعمال کے لیے دوائیں وہ پرسکرائب کرتے ہیں. یا بلڈ پریشر کے بھی کافی مریض ہوتے ہیں جن کو کامبینیشن میں کچھ ایسی دوائیں آتی ہیں جس میں ڈائیوریٹک شامل ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو بار بار پیشاب کی حاجت آتی ہے. بالکل. اور گرمی کے موسم کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ گرمی کی وجہ سے جو خون کا فلو جو ہے وہ اسکن کی طرف زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ مریضوں کو زیادہ پسینے آتے ہیں، تو خون کا فلو زیادہ وہاں ہونے کی وجہ سے دل پر جو ہے وہ کیونکہ اسکن پر بھی لوڈ بڑھ جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے ہارٹ کا جو پریشر ہے وہ بھی، اور ہارٹ کی جو رفتار ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے دل پر لوڈ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اب جن کو پرانے امراض قلب ہیں، خاص کر کے ہارٹ فیلئر کے جو مریض ہیں، جن کو ہم ایسی دوائیں دیتے ہیں اور پھر ان کو منع کرتے ہیں کہ آپ نمک بھی نہ کھائیں اور آپ پانی بھی زیادہ نہ پئیں، تو ان مریضوں کے لیے خاص کر کے پرابلم ہوتا ہے. تو ایسے مریضوں کو چاہیے کہ جب گرمی کا موسم اور شدید گرمی ہو تو وہ، کیونکہ ہر مریض جو ہے اور اس کا مرض جو ہے اور اس کی شدت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ جو ان کے معالج ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو ان کی بیماری کے متعلق جانتے ہیں، یا وہ ڈاکٹرز جو ان کو
اس قسم کی دوائیں پرسکرائب کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس مریض کو کس ڈوز کی کتنے پانی کی ضرورت ہے، تو ان کو ان کے مرض کے مطابق ماڈیفائی کریں تاکہ وہ ہارٹ فیلئر کے جو مریض ہیں وہ مرض بھی ان کا نہ بگڑے اور دواؤں اور اس کا استعمال کر کے اور گرمی کی جو شدت ہے وہ بھی اس میں برداشت کر سکیں۔